آپ کی اسکرین میں جو ویڈیو چل رہی ہے، میں اس ویڈیو کی پختگی نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر حقیقت معنی میں اگر ایسا ہے کہ وہ عورت پیرنی بنی ہے اور مرد کو عورت کو مرید کر رہی ہے، تو پھر اسے برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پیرنی کو بھی اور ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ان تمام ہاتھ والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ اولیاء کرام کا یہ اجماع رہا ہے کہ داعی اللہ مرد ہونا ضروری ہے، کوئی عورت پیرنی نہیں بن سکتی، پیر نہیں بن سکتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتا جس کا والی ایک عورت ہو، حدیث شریف ہے۔ لہٰذا اگر یہ ویڈیو صحیح ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کر کے ان تک پہنچا دیں جو اندھ بیچارے اندھے ہو چکے ہیں، اس فتنہ فساد میں وہ غرق ہو گئے ہیں، تو کم از کم ان کے اعمال بچ جائیں گے، ان کا ایمان بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ بچا ہوا ہے وہ بس بچا رہے گا، ورنہ تباہ و برباد ہو کر دنیا و آخرت دونوں خراب کر لے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو وہ مرد کامل ہو، کوئی لوٹا چھوٹا جھولا پیر نہ ہو، ایسا پیر نہ ہو جو صرف مال سے محبت کرتا ہو، جو صرف مریدوں سے جو ہے ان کے بلڈنگ اور مکانات اور کار وغیرہ سے محبت کرتا ہو، بلکہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ مرید کو اگر وہ پیر مل جائے تو جس طرح وہ خود ہے اپنے مریدوں کو بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرے۔ اگر مرید بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنا دے، اگر مرید بد چلن چلتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر لے کر آئے، اگر مرید بہک گیا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ لا کر چھوڑے۔ ایسا پیر تلاش کرو اور ایسا پیر ملے تبھی ہاتھ میں ہاتھ دو، ورنہ ایسے لوٹے سوٹے پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں میاں جا کر مسجد میں حرام میں نماز پڑھتا ہوں تو مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سراسر جھوٹ اور کم بخت لوگ ہی یہ بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ لاکھوں میل دور رہیے، ان کا سایہ اپنے سائے پر پڑنے مت دیجیے۔ جو شخص اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے مسجد تک جا کر نماز نہ پڑھ سکے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، یا خود جماعت کرا کر نماز نہ پڑھ سکے، وہ شخص کیا خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھے گا؟ وہ شخص کیا آپ کی دنیا و آپ کا آخرت جو ہے سوار پائے گا؟ جس کے خود اعمال گندے ہیں، خود کردار گندہ ہے، جو خود بے نمازی ہے، جو خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو خود اللہ و رسول کا نافرمان ہے، ایسا شخص کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف سنت خلاف شریعت کام کرتا ہو۔ لہٰذا پیر وہی ہے جو نیک صالح متقی پرہیزگار فرما بردار ہے، اور وہ مرد ہونا چاہیے، عورت کوئی پیر نہیں بن سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو وقت کا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پیر بنی ہوتی۔ ان سے بڑا متقی پرہیزگار طیبہ طاہرہ کون اس دنیا میں فی الحال ہے؟ اس زمانے میں ان کے دور میں سب سے بڑی متقی پرہیزگار جو ہے طیبہ طاہرہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی۔ انہوں نے کسی کو مرید نہیں کیا، کسی عورت کو نہیں، کسی مرد کو نہیں۔ لہٰذا عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سراسر احمق والا کام کرنا ہے، بیوقوفی کرنا ہے، اور جہنم کے دروازے کو کھول دینا ہے۔ لہٰذا مرید ہونا ہے تو مرد کامل سے، مرد صالح سے مرید ہوئیے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن سے اس کے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اللہ و رسول سے ڈرتا ہو، خوف خدا اس کے سینے میں ہو، ایسے شخص سے محبت کریے اور مرید بھی ایسے شخص سے ہوئیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بھی کچھ فیض ملے اور آپ بھی اس مرد کامل بندے خدا کے صدقے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ و رسول کی بارگاہ تک آپ کی بھی رسائی ہو جائے۔ لہٰذا اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہر وہ پیر یہ بات سن لے جو ڈھونگ مچا کر مریدوں کو لوٹتا ہے، مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے، 10 انگوٹھیاں پہنا کمبخت، اور جو ہے لمبا ڈنڈا رکھ لیا ہے، طرح طرح کے پوشاک پہن رہا ہے، اور نماز سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی محبت نہیں، حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں، سنت رسول سے کوئی محبت نہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی اگر آپ ان سے مرید ہیں تو فوراً بیعت توڑ کر آپ کسی اچھے مرد صالح سے مرید ہو جائیے، تاکہ آپ کامیاب و کامران
ہو جائیں ورنہ برباد ہو جائیں گے۔